أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی سے ہے، پر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو زمین موت کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. ہم اس دن ان کو اس طرح کر دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، بس ہم ان تمام کو جمع کریں گے اور اس دن کافروں کے سامنے کھلم کھلا جہنم پیش کی جائے گی. وہ لوگ جن کی نگاہوں پر ہماری نصیحت سے پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو کارساز بنائیں گے؟ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اعمال کے اندر زیادہ ناکام ہونے والے بتاؤں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیاوی زندگی کے اندر بھٹک گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا کفر کیا اور اس سے ملاقات کو جھٹلایا، بس ان کے کام اچارک گئے. بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے. یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہوگا ان کے کفر کے بدلے میں اور ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں کا مذاق کرنے کے بدلے میں. جہاں ذوالقرنین کا واقعہ پورا ہوا، ذوالقرنین نے وہ دیوار بنانے کے بعد یہ کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی سے ہے. آدمی کوئی بھی اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. کوئی بھی اچھے کام کی توفیق ہو تو اللہ کی طرف سے ہوتی اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دیتے، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا. تو آدمی گھمنڈ نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے. کہ کھیتی ہوتی ہے، آدمی محنت کرتا ہے اور کھیتی ہوتی. آدمی یہ کہے کہ یہ تو میں نے کیا تو ہوں، میں نے محنت، دوسرے سال وہی کھیتی کرتا ہے، اتنی ہی محنت کرتا ہے، اتنا ہی پانی دیتا ہے، لیکن وہ ضائع جاتی. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا. تو اللہ نے دنیا کے اندر اسباب رکھے، انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو عمل کرنا چاہیے، لیکن آخر کا ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے. تو ذوالقرنین نے اتنی مضبوط دیوار بنانے کے بعد یہ بات کہی
کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، جب میرا رب چاہے گا تو اس کو زمین دوز کر دے گا۔ اب یہاں سے کیونکہ اس نے کہا قیامت کی بات، تو آخری آیتوں کے اندر یہاں سے سورت کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر قیامت اور جہنم کا تذکرہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، اور آخر کار ایک نئی زندگی ملنے والی ہے جس میں اس زندگی کا حساب ہوگا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو اس دن سارے لوگ اٹھ کر آئیں گے، تمام چل لیں گے، جیسے سورہ یاسین میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف تیزی سے چل لیں گے، یعنی حساب کتاب کی طرف سارے لوگ چلیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان تمام کو جمع کریں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن کافروں کے سامنے کھلم کھلا جہنم پیش کی جائے گی۔ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جہنم کو 70,000 لگاموں سے باندھ کر لایا جائے گا، اور ہر لگام 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور اس کو پیش کیا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا، سامنے کیا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، فرمایا سورہ عما یتساءلون کے اندر ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھاٹ کے اندر ہے، للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں لمبے عرصے تک رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو وہاں وہ ٹھنڈک محسوس کریں گے اور نہ ان کو وہاں پانی دیا جائے گا، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی تھی، جزاء وفاقا، یہی ان کے لیے بدلہ ہوگا۔ یعنی آخرت کا اعتقاد یہ بہت ضروری ہے۔ سورج کی جو شروعات ہوئی اس کے اندر یہی بات آئی، اور اصحاب کہف کا واقعہ پھر آیا، تو آخر میں یہی ہے کہ آخرت کا اعتقاد یہ بڑا ضروری ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم کافروں کے سامنے کھلم کھلا جہنم پیش کریں گے، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي، کہ ہماری نصیحت سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، دنیا کے اندر یہ نصیحت ان کو سمجھنے نہیں آتی، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اس نصیحت کو سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت کی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جہنم کے دن، قیامت کے دن ان کا یہ حشر ہوگا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو وہ کارساز بنائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کو چھٹکارا دلا دیں گے، وہ معبود، وہ بت جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، کیا وہ ان کو چھٹکارا دلائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جہنم کا یہاں تذکرہ آیا، وہ بہت زیادہ خطرناک مقام ہے، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کا ذکر آیا، جیسے سورہ نبا کی آیتیں میں نے پڑھی، قرآن میں بہت سی جگہوں کے اوپر اس کا تذکرہ ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، کہ جہنم کے اندر ان کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا، طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ وہ کلچھد کی طرح ابلے گا پیٹ کے اندر، جیسے یہ کھوہر کا درخت ہوتا ہے اسی طرح کا زقوم کا درخت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں کے اوپر یہ بات ہے
کہ یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، زقوم کا درخت۔ ابو جہل نے اعتراض پیش کیا کہ جہنم جب اتنی زیادہ دہکتی ہوئی ہے، اتنی خطرناک آگ تم کہتے ہو اس کی ہے، تو پھر زقوم کا درخت وہاں کیسے رہے گی؟ وہ تو جل جانا چاہیے کہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ اس نے کہا۔ ابو جہل اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ ہر چیز کو رکھ سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک جانور آتا ہے سیلیمنڈر، جس کو علامہ دلیری نے ایک کتاب لکھی حیات الحیوان۔ اس زمانے میں دنیا کے جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں ان کی خصوصیات اس کتاب کے اندر لکھی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک حیوان کا تذکرہ کیا ہے، سمندر، کہ یہ سمندر آرام سے آگ کے اندر رہتا ہے۔ یہ جب انگریز لوگوں کا دور آیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ فرضی جانور ہے، سمندر جس کو انگلش میں لوگ سیلیمنڈر ہے، ایک فرضی جانور ہے۔ شیکسپیئر نے بھی اپنی کتاب کے اندر کہیں اس کا تذکرہ کیا کہ یہ فرضی جانور ہے، پایا نہیں جاتا، کالکلی ہے۔ اب بعد میں یعنی پچھلی صدی کے اندر پتا چلا کہ اس طرح کا ایک جانور ہوتا ہے سیلیمنڈر، جس کو یہ لوگ نیوٹ کے، یہ باقاعدہ آگ کے اندر رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ ڈسکوری والے نے پورا مسلسل اس کی تفصیلات تھی، وہ موجود ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر۔ ایک جانور سیلیمنڈر ہوتا ہے، آگ کے اندر رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح بھی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیسے رہیں گے، ایسی آگ ہو تو اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کیڑا، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ڈیولس ورم، یہ زمین کے اندر 3 مائل نیچے رہتا ہے۔ حالانکہ زمین کے اندر چند فٹ کے بعد نہ انسان جا سکتا ہے نہ کوئی، انسان اونچائی تک تو پہنچ چلا گیا اور ستاروں کی باتیں کرنے لگا، لیکن زمین کے اندر چند میل کے بعد کیا ہے، انسان وہاں تک نہیں جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ مشین کے ذریعے وہ 10 میل تک گیا، انسان کو گیا ہی نہیں، 10 میٹر کے بعد نہیں جا سکتا۔ تو وہاں کئی قسم کے کیڑے رہتے، حالانکہ وہاں انتہائی گرمی ہوتی، زمین میں یہ چند فٹ تک پانی ہے، چند 100 فٹ، اس کے بعد انتہائی گرم ہے، بلکہ زیادہ نیچے جاؤ تو یہ کھولتی ہوئی آگ اور یہ دھاتیں پگھل رہی ہے۔ یہ جب کہیں زلزلہ ہوتا ہے اور کہیں وہ لاوا نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسی کا سبب ہے۔ تو نیچے ایسے کیڑے ہوتے جو اتنی گرمی کے اندر رہتے، ارے بہت سے جانور انتہائی سردی کے اندر رہتے۔ پینگوئن نام کا ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ جنوبی قطب کے اوپر دکشن دھروب ہے، جہاں -200 سے اوپر سردی ہوتی ہے، وہاں وہ پرندے آرام سے رہتے۔ اور یہ شمالی قطب کے اوپر یہ رینڈیئر نام کا ایک اور بہت سارے جانور وہاں رہتے، حالانکہ وہاں سردی ہوتی ہے -200 اور اس سے زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو جہنم کے اندر یہ زقوم کا درخت ہوگا، لآکلون من شجر من زقوم، کہ وہ زقوم کے درخت کو کھائیں گے، فمالئون منہ البطون، وہ اس سے پیٹ بھریں گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین، کہ قیامت کے دن یہی ان کا حال ہوگا، یہی ان کا انجام ہوگا۔ تو سورت کی آخری آیتوں کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی آزمائش کے لیے ہے، اور جس نے یہ زندگی دی دوبارہ وہ اور زندگی دینے والا ہے، اور اس نے اس زندگی کا حساب ہوگا، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی۔ یہ زندگی کو ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان مانتا ہے کہ چند سال کی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، پھر چلا جاتا ہے ہر انسان، یہ سب مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد حقیقی زندگی آنے والی ہے، اور
جنہوں نے اس زندگی کے اندر اصحاب کہف کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزاری، ان کے لیے قیامت کے دن یہی حال ہوگا، یہی انجام ہوگا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دو کیا میں بتاؤں تم کو، کیا ہم تم کو بتائیں کہ کون سے لوگوں کے اعمال رائگاں جائیں گے، پھیل جائیں گے، نقصان میں رہیں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی سوچ دنیاوی زندگی کا تک محدود ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی سے آگے ان کی سوچ ہی نہیں، بنگلے بناتے ہیں بس سوچ کہاں تک، کماتے ہیں بہت زیادہ، سوچ کہ بھائی یہ بہت تک ہے، بہت زیادہ بادشاہ حاصل کر لیتے، بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے، ان کی سوچ کی لمٹ دنیا، اور اس کے بعد ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر بہت سارے حیوانات بنائے، اس میں صرف انسان کو ایسا بنایا کہ جو مستقبل کو سوچ سکتا ہے، آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کل کیا ہوگا، آئندہ سال کیا ہوگا، آئندہ میں کیا کروں گا، میں بڑا ہو کر کیا کروں گا، میں کیسا گھر بناؤں، یہ انسان سوچ سکتا۔ دوسرے جانوروں کو یہ صلاحیت نہیں، بہت تو تھوڑی معمولی صلاحیت، انسان اس کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ میں بڑا ڈاکٹر بن جاؤں تاکہ کما سکوں، یہ سوچتا ہے میں بڑا بنگلہ بناؤں تاکہ آرام سے رہ سکوں، یہ انسان سوچ سکتا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ انسان اس سے زیادہ آگے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کہ بھائی میں مر جاؤں گا اس کے بعد کیا، اس کے بعد کوئی زندگی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ اس کو بھی سوچے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فیوچر میں سوچنے کی صلاحیت دی۔ تو کافروں کا یہ حال بتایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ میں ایسے لوگ آپ کو بتاؤں جن کے کام بالکل پھیل جاتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ان کی کوششیں دنیاوی زندگی کے اندر بھٹک گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی سوچ لمٹ ہے، ان کو پتا نہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت لمبی نظر کہی ہے۔ تو آخرت کی زندگی، اس کا یقین، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ آج کل دنیا کے اندر جتنے ازم چلتے ہیں، ڈاروینزم چلتا ہے، مارکسزم چلتا ہے اور کمیونزم چلتا ہے، یہ سب نے یہ نظریہ بنا لیا یہ موت آئی زندگی پوری، اس کے بعد کچھ آخرت کی زندگی کو بھلانا۔ ڈاروین نے ایک نظریہ دیا کہ ایوولوشن کا نظریہ، اتکرانتی، کہ کھاؤ پیو مر جاؤ اس کے بعد کچھ، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے۔ اس لیے قرآن نے بہت زیادہ تاکید سے یہ بات کہی کہ تم دنیا کے اندر رہو، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن آخرت کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو، اپنی حقیقت کو نہ بھولو، تم کو اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن کی کوششیں دنیاوی زندگی کے اندر بیکار گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے عالم میں سفر کر نہ سکا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ انسان نے ستاروں پر کمندیں ڈال دی،
لیکن اپنے مسئلے ہیں وہ تو ابھی وہ حل نہیں کر سکا. چاروں طرف انگریزی ہے، ظلم و ستم ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. یہ مسئلے تو انسان حل نہیں کر سکا اور وہ ستاروں سے آگے کی باتیں کرتا ہے. ستاروں سے وہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے عالم میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی سطح تاریخ سے سفر کر نہ سکا. کہ دنیا کے اندر اندھیرا ہے، ظلم و ستم ہے، یہ مسئلے تو وہ حل نہیں کر سکا اور وہ منگل کی اور یورینسی باتیں کرتا ہے. تو یہ ان کی کوششیں دنیاوی زندگی تک محدود ہیں. پھر فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، کہ کون سے لوگ ہیں جن کی کوششیں بیکار جائیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کہ جو لوگ اپنے رب کی آیتوں کو اور اپنے رب کی ملاقات کو نہیں مانتے، کلام پاک پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. بآیات ربہم ولقائہ، کہ اللہ کی ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے یعنی آخرت پر، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال بیکار جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن نہیں کریں گے. یعنی اگر تھوڑے بہت اچھے اعمال کیے بھی ہیں دنیا کے اندر تو وہ وزندار نہیں ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام کے اعمال کو تولے گا. کسی زمانے میں لوگوں کو سمجھنے نہیں آتا کہ اعمال کیسے تولے جائیں. کہ انسان ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کیا ختم ہو گیا دکھتا نہیں تو کیسے قیامت میں تولا جائے. کسی انسان کو ہمدردی کے وہ بول کہتا ہے کسی بیمار، وہ تو چلے گئے کیسے تولے. لیکن آج جب سائنس نے ترقی کی تو یہ بات سمجھ میں آ رہی. آج انسان یہ گرمی کو اور سردی کو بھی تولتا ہے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے، آواز کو بھی تولتا ہے کہ یہ آواز کتنے ڈیسیبل کے اندر ہے. ہر چیز کو تولا جاتا ہے. اندر چلنے والے خون کی رفتار کو بھی وہ تول لیتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال کو تولے اور اعمال کا وزن ہو جائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، تو سبحان اللہ کہنا ترازو کو بھر دے گا. الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا قیامت میں ترازو کو بھر دے گا. اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ساری دنیا کو بھر دے. کیسے بھر دے؟ آپ یہاں اتنی خوشبو لگاتے ہو، خوشبو جتنی اسٹینڈرڈ ہو اتنی زیادہ وہ پھیل جائے. یہ انسان غور کرے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی. تو آخرت کا عقیدہ بہت زیادہ اہم، اور اس کے لیے جس کا عمل جتنا اخلاص کے ساتھ ہوگا اتنا ہی اس کا عمل وزنی ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال کرتے ہیں. سعودی عرب اور یمن کے بیچ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو تہامہ کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر عمل کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ہباء منثورا کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، کچھ نہیں. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلون کما تصلون، کہ وہ لوگ تم جس طرح نماز پڑھتے ہو اسی طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے نہیں بچتے. اخلاص کی علامت یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں تو بھی اللہ کا خوف رہے. آدمی اکیلا ہے، آرام حاصل کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کے دل میں ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. تو یہ اخلاص آدمی
یعنی اجنبی کی مدد کر رہا ہے، اپنے کی مدد کرتا ہے، تو وہاں تو کبھی یہ بھی امید ہے جب مجھے ضرورت ہوگی تو وہ مدد کرے گا۔ کوئی اجنبی ہے، دور دراز کا ہے، پہچان نہیں، لیکن دیکھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی مدد کرنے سے تو آدمی مدد کر دے۔ تو یہ اخلاص، تو اخلاص جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنا اس عمل کا وزن بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمل تھوڑا کرو، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اخلاص پیدا کرو، قیامت کے دن تھوڑا عمل تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اے معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کرو، قیامت کے دن تھوڑا عمل تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ تو آدمی مسلسل یہ کوشش کرے کہ اخلاص پیدا ہو۔ جیسے تبلیغ کے اندر بھی ہم لوگ خیر اندر کہتے ہیں، اس میں ہے اخلاص نیت، یعنی اپنی نیت کو خالص کرنا۔ یہی تو آخرت کا عقیدہ ہے کہ جو آخرت کے اوپر یقین رکھے گا وہ ہر عمل کو اللہ کے خوف سے کرے گا، یا ہر عمل کو اللہ کے یہاں ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرے گا، وہ غلطوں سے امید نہیں رکھے گا۔ تو یہاں سے سورت کی آخری آیتیں چل رہی ہیں اور اس کے اندر جو خاص تذکرہ ہے وہ آخرت کا تذکرہ ہے کہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے عمل کرو۔ جو لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جنت اور جہنم کے اوپر یقین نہیں رکھتے، حساب کتاب کے اوپر یقین نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی میں ان کا اعمال ناکام جائیں گے۔ دنیا میں تو بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، بڑے بڑے پیرنٹس جمع کر لیے، لیکن کب تک؟ چند سال یہ منع نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن آدمی اس کے اندر اللہ کے حقوق ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، مسلسل آخرت کو یاد رکھے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرے، تکبر نہ کرے، ورنہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنائی ہے اور قیامت کے دن ان کے سارے اعمال بیکار جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آخرت کا سچا پکا یقین نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت کی زندگی پر سچا پکا یقین نصیب فرما، یا اللہ آخرت کی زندگی پر حساب کتاب کے اوپر سچا یقین نصیب فرما، یا اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، یا اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا خوف عطا فرما، یا اللہ جہنم کا جنت کا یقین ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، یا اللہ جہنم بڑی سخت جگہ ہے، یا اللہ ہم تو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یا اللہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی طاقت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یا اللہ ہم تمام کی جہنم سے حفاظت فرما، یا اللہ جہنم کے پاس رکھنے سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں جنت میں
یا اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ تیرے بندوں کی ہمدردی نصیب فرما، یا اللہ جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اخلاص عطا فرما، اعمال کے اندر اخلاص عطا فرما، یا اللہ حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حرام کی نحوست بہت خطرناک ہے، یا اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اخلاص عطا فرما، ہر عمل کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر، ہر عمل میں یا اللہ اخلاص نصیب فرما، سچا پکا اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کو ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ قتل و غارت گری کو ختم فرما، امن قائم فرما، آسانیاں قائم فرما، یا اللہ آسانی کے ساتھ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ ان مقامات کی زیارت ہم کو بھی نصیب فرما، یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، یا اللہ مال کے اندر خوب برکت عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو دنیاوی ترقی عطا فرما، آخرت کی ترقی عطا فرما، یا اللہ جو لوگ جس لائن سے کام کر رہے ہیں، یا اللہ کوئی ہاسپٹل کی لائن سے کام کرتا ہے، کوئی مدرسوں کی لائن سے کام کرتا ہے، یا اللہ کوئی ایجوکیشن کی لائن سے کام کرتا ہے، یا اللہ تمام تیرے لیے کام کر رہے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں تو بھرپور بدلہ عطا فرما، دنیا میں بدلہ عطا فرما، آخرت میں بدلہ عطا فرما، یا اللہ آخری اشرا بڑا بابرکت اشرا ہے اور اس میں بھی یہ شام کا وقت قبولیت کا وقت ہے، یا اللہ برکت والا وقت ہے، یا اللہ عصر کے بعد کا وقت یہ تیرے ذکر کا، تیری یاد کا وقت ہے، یا اللہ ایسے مبارک وقت کے اندر اور ایسے مبارک دن کے اندر ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔